گورنمنٹ سے بلکہ اپیل ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں ان کی بے روزگاری ختم کرنے کے لیے یہاں پہ کوئی پروجیکٹس ایسے بنائے جائیں۔ اب دیکھیں کتنی لکڑی ہے، کتنے جنگلات ہیں، یہاں پہ کوئی فرنیچر کی ایک ایسی فیکٹری ہونی چاہیے۔ یہاں پہ جنگل کے علاوہ سر سبزے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یہاں پہ تازہ ہوا آب و ہوا ہے، اس کے علاوہ پہ کوئی سہولیات ایک جو بنیادی ضروریات ہیں انسانی ضروریات ان کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہاں پہ بے روزگاری ہے، یہاں پہ کوئی روزگار نہیں ہے، گورنمنٹ نے یہاں پہ کوئی پروجیکٹس نہیں لگائے تاکہ یہاں پہ جو اہل علاقہ ہیں ان کے لیے کچھ سہولت بن سکے، ان کے لیے کوئی روزگار کے مواقع فراہم ہو سکیں۔ وہی لکڑی کو یہاں پہ فرنیچر بنا کے بیچا جائے، گورنمنٹ اپنے اس کو زیر سایہ لے کے یہاں کے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا، یہاں کا جنگل جو ہے وہ استعمال میں بھی آئے گا، اور غیر ضروری لوگ جو یہاں سے کاٹ کے اور اس چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ناجائز منافع خوری کر رہے ہیں، چیز کوئی نہیں ہے۔ یہاں پہ لوگ اتنی آبادی ہے، یہاں پہ لوگ جاتے ہیں، کوئی کراچی جاتا ہے، کوئی لاہور جاتا ہے۔ جی آج 23 دسمبر 2021 ہے اور تقریباً 10 ساڑھے 10 کا وقت ہے، تو یہاں پہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ویو آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں، جنگلات، تو بڑا اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ تو میرا جو ہے نا، میں یہ کہتا ہوں کہ یار یہ درخت کتنی خوبصورتی ہے اور کتنا اس کا حسن ہے، تو لوگ اس کو بے دریغ درختوں کو ضیاع نہ کریں، ان کو قتل نہ کریں۔ اگر کوئی شخص ایک درخت کاٹتا ہے تو اس کے بدلے میں وہ 10 درخت لگائے تاکہ وہ جوان ہو جائیں، کل پھر ان سے اپنی ضرورت پوری کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالشکور بھٹ صاحب کیسے ہیں؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ الحمدللہ جی، آپ کی دعائیں ہیں، اللہ کا کرم ہے، سب خیر خیریت ہے۔ اچھا جی، ماشاءاللہ آج آپ ٹھنڈا پانی آئے تھے اور یہاں آزاد کشمیر کا یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں زیرو لائن ہے اور یہاں پہ بارڈر لائن ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ اپنی زمینات جو ان کی زمینیں ہیں وہ یہاں سے چھوڑ کے نہیں جا رہے، بلکہ یہاں ہی اٹکے ہوئے ہیں، یہاں ہی بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم جو قابض فوج ہے انڈیا کی اس کو ہم کیوں موقع دیں۔ تو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں یہ لوگ، دور دراز علاقہ ہے، آپ نے ساری چیزیں دیکھی، تو آپ نے کیا محسوس کیا، ان لوگوں کی کیا مشکلات ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ سب سے پہلے تو یہاں پہ آنے جانے کے جو مسائل ہم نے دیکھے اور جس طرح ہم آئے یہاں پہ، یہ بہت مشکل کام ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے یہاں پہ آنا مشکل، اس کے بعد یہاں پہ رہنا مشکل، ہر چیز مشکل ہے۔ یہاں پہ جنگل کے علاوہ سر سبزے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یہاں پہ تازہ ہوا آب و ہوا ہے، اس کے علاوہ سہولیات کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ کوئی سہولیات ایک جو بنیادی ضروریات ہیں انسانی ضروریات ان کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہاں پہ بے روزگاری ہے، یہاں پہ کوئی روزگار نہیں ہے، گورنمنٹ نے یہاں پہ کوئی پروجیکٹس نہیں لگائے تاکہ یہاں پہ جو اہل علاقہ ہیں ان کے لیے کچھ سہولت بن سکے، ان کے لیے کوئی روزگار کے مواقع فراہم ہو سکیں۔ کیونکہ ایک تو دیکھیں نا، ایک طرف تو انڈین آرمی کی فائرنگ کی زد میں ہے یہ علاقہ، اور یہ یہاں پہ اپنے اگر گھر مال ان کے پاس، گورنمنٹ نے ان کو ان کی کوئی الٹرنیٹ نہیں دیا ہوا، گورنمنٹ نے ان کو کوئی ایسی سہولیات نہیں دی ہوئی کہ اگر انڈین آرمی یا کوئی بھی آپ کے اوپر کوئی مسئلہ بنے تو اس کے عوض آپ کے پاس کچھ نہ کچھ جگہ، کوئی گھر رہنے کے لیے کچھ ہونا چاہیے۔ یہاں پہ کچھ نہیں ہے۔ یہ پیچھے کیمرہ آپ کو جو دکھا رہا ہے مناظر، یہ انڈین آرمی کے پاس ہے یہ علاقہ۔ یہ چند قدم کے فاصلے پہ ہم کھڑے ہیں، اگر چند قدم ہم پیچھے ہٹتے ہیں تو ہم انڈیا میں داخل ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ گورنمنٹ کو چاہیے، گورنمنٹ سے بلکہ اپیل ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں ان کی بے روزگاری ختم کرنے کے لیے یہاں پہ کوئی پروجیکٹس ایسے بنائے جائیں۔ اب دیکھیں نا یہاں پہ کتنی لکڑی ہے، کتنے جنگلات ہیں، یہاں پہ کوئی فرنیچر کی ایک ایسی فیکٹری ہونی چاہیے، یہاں پہ یہ جو لوگ ہیں یہاں کے وہ اس چیز سے استفادہ لیں، گورنمنٹ کو بھی اس سے بینیفٹ ہو، یہاں پہ بھی ہو۔ اب گورنمنٹ یہاں سے لکڑی لے کے جاتی ہے پاکستان میں، ادھر ادھر دور دراز علاقوں کے لوگ جو ہے وہ اس سے مستفید، لیکن اگر وہی لکڑی کو یہاں پہ فرنیچر بنا کے بیچا جائے، گورنمنٹ اپنے اس کو زیر سایہ لے کے یہاں کے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا، یہاں کا جنگل جو ہے وہ استعمال میں بھی آئے گا، اور غیر ضروری لوگ جو یہاں سے کاٹ کے اور اس چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ناجائز منافع خوری کر رہے ہیں، چیز کوئی نہیں ہے۔ یہاں پہ لوگ اتنی آبادی ہے، یہاں پہ لوگ جاتے ہیں، کوئی کراچی جاتا ہے، کوئی لاہور جاتا ہے، یہاں سے کراچی اور اسلام آباد کا کتنا سفر ہے؟ میرے خیال سے دیکھیں جی، سب سے بڑی بات تو ہم جو پیدل چل کے ہیں تو ہمیں تو پتہ چل گیا کہ یہ کتنا دور اور کتنا دیہی علاقہ ہے، کتنا آگے جانا پڑتا ہے۔ کل 3 گھنٹے ہم پیدل چلے، ابھی یہ میری ٹانگیں بھی درد کر رہی ہیں، ہم چل نہیں سکتے۔ یہ میرے ہاتھ میں آپ سٹک دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آنے کے لیے ہم تو خالی ہیں، ہم نے کچھ نہیں اٹھایا۔ اب جس نے راشن لے کے آنا ہے، آٹا لے کے آنا ہے، ہاسپٹل اپنے بچوں کو لے کے جانا ہے، کسی بیمار کو لے کے جانا ہے، تو یہ ساری سہولیات کیسے ان کو فراہم کریں گے؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟
یہ حکومت یہاں پہ حکومت پاکستان نہیں ہے، یہ حکومت آزاد کشمیر کی ذمہ داری ہے کہ جو دور دراز علاقے ہیں یہاں پہ سہولیات ہوں، یہاں پہ روزگار ہو، یہاں پہ کوئی ایسے گورنمنٹ کے پروجیکٹس ہوں، اگر کرنا چاہیں تو حکومت کیا نہیں کر سکتی۔ ایک میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دی کہ یہاں پہ جنگل واپر ہے، یہاں پہ فرنیچر کی بہت بڑی کوئی انڈسٹری لگ سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ پتھروں کے حوالے سے کوئی نہ کوئی کام ہو سکتا ہے یہاں پہ، اگر گورنمنٹ چاہے تو یہاں کا جو پیسہ ہے وہ بھی باہر نہیں جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہاں کا پیسہ ادھر ہی استعمال ہو جائے گا، یہاں کی لکڑی باہر نہیں جائے گی، یہاں کے قیمتی معدنیات جو ہیں وہ باہر نہیں، یہاں کا پانی، یہاں کی بجلی، یہاں پہ پروجیکٹس لگائیں گے، دیکھیں ہم نالا نیچے کتنا پانی ہے اس میں، اگر یہاں پہ بجلی کے پروجیکٹس لگائے جائیں جس سے پورا علاقہ بھی فائدہ لے، حکومت کو بھی اس کا فائدہ ہو، تو یہ ساری چیزیں ہوں گی کرنے سے۔ ہماری دعا ہے اور ہماری اپیل ہے گورنمنٹ سے کہ یہاں کے لوگوں کے بارے میں سوچا جائے، ان کو روزگار دیا جائے۔ یہاں اتنا خوبصورت علاقہ ہے، ہم آئیں جانے کو دل نہیں کر رہا، اتنا پیارا علاقہ ہے، اتنے خوبصورت لوگ، چھوٹے بچے، اور یہاں پہ یہ جنگل سبزہ، ابھی دیکھیں یہ رات کو برف پڑی ہے، ماشاءاللہ کتنا یہ خوبصورت ایک مناظر پیش کر رہے ہیں ہمارے سامنے یہ علاقہ۔ تو یہ جنت ہے دنیا میں، اس کو ہم جنت بنائیں گے تو یہ انشاءاللہ جنت بنے گا۔ اگر ہم اس کو آہستہ آہستہ نوچ کر کھا جائیں گے تو یہ جہنم کا نظارہ پیش کرے گا۔ نے دی ہے اس کے علاوہ کوئی سہولت نہیں ہے عوام کو سہولت ہونی چاہیے، یہاں پہ ہاسپٹل ہونا چاہیے، ڈسپینسریاں ہونی چاہیے، روزگار ہونے چاہیے، اسکول کالجز ہونے چاہیے، یہاں کے بچے ان کے اندر جو ٹیلنٹ ہے وہ باہر آئے، وہ حکومت کے لیے استعمال ہو، وہ علاقے کے لیے استعمال ہو، ریاست کے لیے استعمال ہو، وہ ٹیلنٹ وہ سب کچھ ضائع ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اوصاف دیے ہیں وہ ضائع ہو۔ بے شک، تو میرے خیال سے ٹائم بہت ہو گیا ہے۔ بہت شکریہ جی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے ہمیں وقت دیا تو ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں، اور انشاءاللہ ہم یہ جو آپ کی بات ہے انشاءاللہ آگے پہنچائیں گے، اور اس پہ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ جو بھی اس کو سنے گا اس کو آگے شیئر بھی کرے گا اور اس پہ انشاءاللہ امپلیمنٹ ہوگا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔